بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط دل انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو آپ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا و ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا اور جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر دونوں حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرائے گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصہ میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کا ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دروازے پر جا کر دستک دی،
لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو خادم اندر آیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہ دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی میں یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی، تو صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ دوستو شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ کو رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔